بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس روشنی بھری رات میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک عظیم واقعے پر، شب معراج۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو عرش معلیٰ کا سفر کروایا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک عظیم معجزہ ہے جو ایمان والوں کے لیے نصیحت، رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا ایک روح پرور بیان جو ہمیں اس رات کی اہمیت سمجھاتا ہے، اور ایک پیاری سی نعت جو ہمارے دلوں کو نور سے روشن کر دے گی۔ تو دوستوں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل اسلام کا رستہ ان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں یہ روحانی سفر۔ کی فلک سارا محمد کا، زمیں ساری محمد کی، فلک سارا محمد کا، زمانے میں سبھی کچھ ہے عطا کردہ محمد کا۔ خدا کے بعد ہے سب سے بڑا رتبہ محمد کا، خدا کے بعد ہے سب سے بڑا رتبہ محمد کا۔ نہ ثانی ہے محمد کا، نہ سایہ تھا محمد کا، نہ ثانی ہے محمد کا، نہ تھا سایہ محمد کا۔ انہی کے نور سے روشن ہے سورج، چاند اور تارے، انہی کے نور سے روشن ہے سورج، چاند اور تارے۔ ہر ایک شے میں نظر آیا ہمیں جلوہ محمد کا، ہر ایک شے میں نظر آیا ہمیں جلوہ محمد کا۔ اسی کی زندگانی ہے وہی بس کامرا ٹھہرا، اسی کی زندگانی ہے وہی بس کامرا ٹھہرا۔ جسے ایمان کی صورت میں ملا صدقہ محمد کا، جسے ایمان کی صورت میں ملا صدقہ محمد کا۔ آج معراج کی جو شب ہے اس بارے میں یہ شعر ہے۔ یہ وصف خاص ہے ان کا، انہی کو زیب دیتا ہے، یہ وصف خاص ہے ان کا، انہی کو زیب دیتا ہے۔ سر عرش معلیٰ جا کے آ جانا محمد کا، سر عرش معلیٰ جا کے آ جانا محمد کا۔ گلستان کی بہاریں بھی نچھاور ہیں محمد پر، گلستان کی بہاریں بھی نچھاور ہیں محمد پر۔ سلگتے سنگریزوں نے پڑھا کلمہ محمد کا، سلگتے سنگریزوں نے پڑھا کلمہ محمد کا۔ غلامان محمد کے غلاموں کا غلام انور، غلامان محمد کے غلاموں کا غلام انور۔ وہ دیوانہ محمد کا، وہ پروانہ محمد کا، زمیں ساری محمد کی، فلک سارا محمد کا۔ زمانے میں سبھی کچھ ہے عطا کردہ محمد کا، زمیں ساری محمد کی، فلک سارا محمد کا۔ نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی، ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی، ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی، ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی۔ اسرا کی رات سدرت آقا کے ساتھ تھے، آقا کے ساتھ تھے۔ اسرا کی رات سدرت آقا کے ساتھ تھے، جبریل کی اڑان سے خوشبو نہیں گئی،
جبریل کی اڑان سے خوشبو نہیں گئی، ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی۔ معراج مصطفیٰ کو صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی۔ معراج مصطفیٰ کو صدیاں گزر گئی، اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی، اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی۔ ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی، سرکار کے پسینے کا ہے یہ بھی معجزہ، ہے یہ بھی معجزہ، سرکار کے پسینے کا ہے یہ بھی معجزہ۔ پھولوں کے خاندان سے خوشبو نہیں گئی، پھولوں کے خاندان سے خوشبو نہیں گئی، ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی۔ جب سے درود پڑھنے کا چسکا لگا اسے، چسکا لگا اسے، جب سے درود پڑھنے کا چسکا لگا اسے، مسرور کی زبان سے خوشبو نہیں گئی، مسرور کی زبان سے خوشبو نہیں گئی، ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی۔ جس گھر میں پاؤں رکھے ہیں یاد رسول نے، آل رسول نے، جس گھر میں پاؤں رکھے ہیں یاد رسول نے، اس گھر کے پائیدان سے خوشبو نہیں گئی، اس گھر کے پائیدان سے خوشبو نہیں گئی، ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی۔ سجتی تھی جس میں نعت محمد کی محفلیں، محمد کی محفلیں، سجتی تھی جس میں نعت محمد کی محفلیں، مٹی کے اس مکان سے خوشبو نہیں گئی، مٹی کے اس مکان سے خوشبو نہیں گئی، ایک جان کیا زبان سے خوشبو نہیں گئی، ذکر نبی کی جان سے خوشبو نہیں گئی۔ اللہ اللہ اللہ، ہر طرف انوار کی برسات ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ، اللہ 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 اللہ، یوں تو گنبد ہے جہاں میں ہر جگہ، 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 گنبد خضرا تیری کیا بات ہے، گنبد خضرا تیری کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ کیوں پریشان ہوں میں بخشش کے لیے، کیوں پریشان ہوں میں بخشش کے لیے، کیوں پریشان ہوں میں بخشش کے لیے، کیوں پریشان ہوں میں بخشش کے لیے،
बख्शिवाने को मेरे सरकार हैं, बख्शिवाने को मेरे सरकार हैं। आमदे सरकार की क्या बात है, क्या बात है, आमदे सरकार की क्या बात है। क्या बिगाड़ेगा जमाना अब मेरा, क्या बिगाड़ेगा जमाना अब मेरा, क्या बिगाड़ेगा जमाना अब मेरा, क्या बिगाड़ेगा जमाना अब मेरा। मेरे सर पर मुस्तफा का हाथ है, मेरे सर पर मुस्तफा का हाथ है। आमदे सरकार की क्या बात है, क्या बात है, आमदे सरकार की क्या बात है। कौन कहता है हुजूर दूर हैं, कौन कहता है हुजूर दूर हैं, कौन कहता है हुजूर दूर हैं, कौन कहता है हुजूर दूर है। दिल की खिड़की खोलिए दीदार है, दिल की खिड़की खोलिए दीदार है। आमदे सरकार की क्या बात है, क्या बात है, आमदे सरकार की क्या बात है। अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाह। आ गया है आमिना बीबी का लाल, आ गया है आमिना बीबी का लाल, आ गया है आमिना बीबी का लाल, आ गया है आमिना बीबी का लाल। अब समझ लो सबका बेड़ा पार है, अब समझ लो सबका बेड़ा पार है। आमदे सरकार की क्या बात है, क्या बात है, आमदे सरकार की क्या बात है। सलाम। सियाला सारे अतर में दुगुलों को लायो मैं, नदी की नाद को धोना बिना को लायो, नदी की नाद को धोना बिना को लायो मैं। तुम्हारी नाद को लिखने के वास्ते आखा, तुम्हारी नाद को लिखने के वास्ते आखा, कलम दवात को पानी मिला को लायो। मैं जी की बात उन्हा को सुनाऊंगा सबको, मैं जी की बात उन्हा को सुनाऊंगा सबको, मेरी जुबान को संदर लगा को लायो। तड़प तड़प को रोने लग गई हंकिया, तड़प तड़प को रोने लग गई हंकिया, तो उनको रोजा नबी का दिखा को लायो मैं, तो उनको रोजा नबी का दिखा को लायो मैं। नकीरो तुम मेरी हंकियों को खोल को देखो, नकीरो तुम मेरी हंकियों को खोल को देखो, उना का रोजा नजर में छुपा को लायो मैं, उना का रोजा नजर में छुपा को लायो मैं। मंजे जलाने की कुव्वत नहीं है दो जख्म में, मंजे जलाने की कुव्वत नहीं है दो जख्म में, चिराग दिल में नबी का जला तो लायो मैं। ये अशर जरा गौर से सुने। दारोगा भेज दे जन्नत में खोल को फाटक, दारोगा भेज दे जन्नत में खोल को फाटक, बड़े रसूल से बख्शिश दिखा को लाए, बड़े रसूल से बख्शिश दिखा को लाए पाए। तुम्हें जाहिल के पापों को पुण्य में बदलो, तुम्हें जाहिल के पापों को
ان کے بدلوں کے سر کو پاپوں کا گمبا اٹھا کو لائے ہوئے اگلا داخل میں حضرت اللہ مولانا تنویر احمد اسماعیل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى إجلالا وإكراما في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. صلوا عليه وعلى آله وصحبه دائما ابدا ابدا. معزز و مکرم بزرگان دین و سامعین، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پھر سے ہماری زندگیوں میں ہم شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پا رہے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی ہی شرف کی بات ہے کہ شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آج ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اس واقعے کو سماعت کرنے کی سعادت پائی. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. دوسری بات، یہ واقعہ ہے کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سب سے زیادہ نبی پاک کو وہ چاہتی تھی اور نبی پاک بھی سب سے زیادہ انہیں چاہتے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب اپنے زمانے کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی اور اپنا سارا مال نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دی تھی اور عرض کیا تھا: یا رسول اللہ، آپ پریشان نہ ہوں، آپ رب کائنات کے دین کو، اس کی اشاعت کے لیے جو وقت آپ لگا رہے ہیں آپ لگائیے. آپ گھر کی فکر نہ کیجیے اور کسی اور چیز کی فکر نہ کیجیے. میرا سارا مال میرا نہیں، وہ آپ کا مال ہے. مختصر طور پہ میں عرض کر رہا ہوں. ان کا وصال ہو گیا اور اسی سال آپ کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار ہیں اور سب سے زیادہ مکے میں ان ظالموں کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کرنے والے
बड़ी हिमायत करने वाले, अबू तालिब को देखकर अहले मक्का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ देने के लिए 100 मरतबा सोचते थे। बड़े खाइफ और खौफजदा थे और बड़ी ताईद हासिल थी। बहुत वाक़ियात हैं, उनका भी विसाल हो गया। ये दोनों का विसाल एक साल में हुआ और उस साल को सीरत की किताबों में आमुल हुज़्न, आम कहते हैं साल को। आइन अलिफ मीम, अलिफ मद मीम आम, ये खाने का आम होता है। अरबी में आइन अलिफ मीम आम कहते हैं साल को। सनतुन भी कहते हैं, मगर आम भी साल को कहते हैं, सनतुन भी साल को कहते हैं। तो आमुल हुज़्न, हुज़्न कहते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं हुज़्न व मलाल, गम। तो गम का साल, चूंकि उस साल इधर अबू तालिब का भी विसाल हुआ जो आपकी ताईद किया करते थे, और बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी विसाल हुआ जो आपकी ताईद में अपना सारा माल आपके खदमों को निछावर कर दी थी। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े गमज़दा रहे हो उस साल, बड़े गमज़दा रहे। आपके उस हुज़्नो मलालो गम को देखकर रब्बे कायनात ने ये फैसला सुनाया, ए जिब्राइल देखो मेरा नबी बड़ा गमज़दा हो गया है, लिहाजा मेरे नबी के उस गमज़दा दिल को बहलाने के लिए हम तफरीहन ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं। जाओ जाओ जिब्राइल, मेरे हबीब को जगाना, जन्नती लिबास उसको पहनाना और उसको हुस्न दिलवाना, उसके सीने को शक करके उसके सीने में अनवार और बरक़ात और तजल्लियात को मुदव्वन करना, और फिर यहाँ वहाँ से बुराक को भी ले जाना, जन्नती बुराक पर बिठाकर, और 70,000 फरिश्तों के जुलूम में मेरे हबीब की सवारी को लेकर आना। अज़ीज़ान गिरामी, ये सारा प्रोग्राम नबी के दिल को बहलाने के लिए किया गया। एक बात का जवाब आपने समाप्त कर दिया। दूसरा बात, दूसरी वजह कि वाक़िया है क्या, ये वाक़िया क्या है, इसको समझने के लिए उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, नुक्ता रस उलमाए रब्बानीन ने बयान किया। कुरान की आयत पर गौर करो, कुरान की आयत जिसमें इसरा का बयान है, मेराज का बयान है, जिसकी मैंने अभी तिलावत से अपने को मुशर्रफ किया, जिसका आगाज सुबहान से हो रहा है। ये नज़्मे कुरान है, कुरान का पहला लफ्ज़, कुरान के इस आयत का पहला लफ्ज़ सुबहान, और इस आयत का आखिरी नज़्मे कुरान बसीर, इन्नहु हुवल बसीर, समीउल बसीर, बेशक वो सुनने और देखने वाला है। तो बसीर आखिरी लफ्ज़, सुबहान पहला लफ्ज़, और पहले लफ्ज़ सुबहान का पहला हर्फ सीन, सुबहान से इस आयत का आगाज हो रहा है, हर्फ सीन से इसका आगाज हो रहा है, और इस आयत का इख्तिताम हर्फ रा पर हो रहा है। सीन आगाज और रे इख्तिताम दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो हुआ सिर, और सिर के माने हैं राज, सिर के माने हैं भेद। तो सिर राज क्या मतलब, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। सिर्रुम मिन असरारिल्लाह, ये मेराज का वाक़िया अल्लाह के बहुत सारे राज हैं, उन राजों में से एक राज है, अल्लाह के राजों में से एक राज है। इसको समझने की कोशिश करने वाले समझने की कोशिश करते रहे, कुछ एतराज करने वाले भी एतराज करते रहे। समझ समझ का मामला है, जो समझा ये अल्लाह का राज है तो वो ज्यादा सर खपाने के लिए नहीं गया, वो
وہ تو بس مطمئن ہو گیا. یہ اللہ کا راز ہے, یہ ہمارے سمجھ کی بات نہیں ہے. ہمارا ذہن ایسا اوپس والا نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. بس مان لو یہ معراج کا واقعہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, تسلیم کر لو. جنہوں نے سرے تسلیم خم کر دیا وہ کامیاب ہو گئے, اور جو اعتراض کیے, اب دیکھو اعتراض کہاں کہاں ہو سکتا ہے. ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا, کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو بکر کہ تمہارے صاحب رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے نکل کر مسجد اقصی چلے جائیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی نے مکہ سے فلسطین جانے کے لیے دنوں کا راتوں کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے, تب جا کر کوئی مکے سے فلسطین پہنچ سکتا ہے. یہ تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے, اور کہتے ہیں کہ یہاں بستر ابھی گرم رہا, لوٹ کر آ گئے. پانی جو وضو اور غسل کیا تھا وہ بہ رہا تھا آگے, کنڈی ہل رہی تھی دروازے کی, وہ پہنچ گئے بھی آ بھی گئے. اتنا بڑی مسافت طے کر کے واپس کیسے ہو سکتا, کیسے ممکن ہے؟ یہ عرب کے جاہلوں کی سوچ ہے, یہ عرب کے جاہلوں کا سوال ہے. عزیزان گرامی, یقیناً پوچھنے والوں نے یہ بھی پوچھ لیا, آپ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد اقصی کیسی ہے جس مسجد اقصی کو تم رات میں جا کر آنے کا کہہ رہے ہیں اور تھوڑے ہی وقت میں واپس ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو وہ مسجد اقصی کے مینار کیسے ہیں, وہ مسجد اقصی کے اندر کے ستون کیسے ہیں, اس کا محراب, اس کے در و دیوار کیسے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام وہاں کے محراب کا بھی نقشہ کھینچ دیا, وہاں کے ستونوں کا بھی نقشہ کھینچ دیا, وہاں کے در و دیوار کو بھی بتا دیا. وہ حیرت زدہ ہے اس واسطے کہ رات اور رات جا کر آنے والا بتا نہیں سکتا, مگر نبی پاک علیہ السلام بتا کر ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میرے رب نے جو مجھے معراج کی اسراء کی سیر کرائی ہے وہ یقیناً کرائی ہے, میں یقیناً دیکھ کر. اسی لیے صدیق اکبر سے جب ابو جہل کہا تھا کہ تمہارے صاحب ایسا ایسا کہہ رہے ہیں, تو صدیق حضرت ابو بکر نے کہا تھا ہمارے صاحب ایسا کہہ رہے ہیں, میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے ہیں. اگر میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں وہ آسمانوں کی سیر کیے ہوئے ہیں, میرے آقا اگر کہہ رہے ہیں وہ جنت کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں, وہ عمرہ مکہ کی سیر کر کے آئے ہیں, قاب قوسین کے مرحلوں کو طے کر کے آئے ہیں, اگر میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں تو حق کہہ رہے ہیں, وہ سچ کہہ رہے ہیں. عزیزان گرامی, آپ غور کیجئے کس کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں. بولنے والا کون ہے؟ بولنے والا ابو جہل ہے, بولنے والا کافر ہے, بولنے والا مشرک ہے, بولنے والا اللہ کا دشمن ہے, بولنے والا رسول اللہ کا دشمن ہے, بولنے والا دین اسلام کا دشمن ہے. دین کی مشن کو برباد کرنے کا تہیہ کرنے والے نے یہ کہا, اے ابو بکر تیرے صاحب ایسا ایسا کہتے ہیں, کیا تو اس کو مان لے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا اگر میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں تو میں حق کہوں گا, سچ کہوں گا, اس کی تصدیق کروں گا, اس لیے کہ کائنات میں ان سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہی ایک ذات ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ سچ کہتی ہے اور حق کہتی ہے, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. عزیزان گرامی, وہ بغلیں جھانکنے لگا, یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے بعد دوڑتے دوڑتے صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے اور عرض کیا مبارک ہو سرکار, اللہ نے آپ کو معراج کروائی ہے. کہا سرکار نے آپ کو کس نے بتایا؟ کہا ابو جہل نے بتایا. تو آپ نے کیا کہا؟ کہا میرے آقا نے کہا ہے تو سچ کہا ہے, میرے آقا نے کہا ہے تو حق کہا ہے. تو سرکار نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر تو صدیق ہے, نہ صرف صدیق ہے بلکہ گروہ صدیقین کا امام ہے. صدیق اکبر سب سے بڑا صدیقوں میں
सच्चों में सबसे बड़ा ये मर्तबा। अब इसमें समझने की बात ये है, कहने वाला कोई भी हो, काफिर हो, मुशरिक हो, जाहिल हो, दुश्मन इस्लाम हो, दुश्मन रिसालत मआब हो, मगर अगर वो नबी की अज़मत बयान कर रहा है तो मान लो, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी के मकाम और मर्तबे को ऐसा बुलंद किया है, उनसे ज्यादा किसी का मकाम बुलंद है ही नहीं है। सब है जो आपके बाद हैं, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया आप ही के नूर से वजूद पाए हुए हैं। और इसको देखना हो तो आओ इसी वाक़िए मेराज में क्या हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आपको ले जाया गया और वहां जाने के बाद क्या देख रहे हैं कि आदम भी वहां मौजूद है, शीश भी वहां मौजूद है, सारे हजरत खलीलुल्लाह भी है, ज़बीहुल्लाह भी है, सफ़ीउल्लाह भी है, सब कलीमुल्लाह, सारे अंबिया वहां ठहरे हुए हैं और मुंतज़िर हैं रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ थाम कर मुसल्ले इमामत पर ले जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सारे नबियों की इमामत आप फरमाइए। रब का ये मंशा है, रब ये चाहता है कि आप सारे अंबिया की इमामत करें। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आप देखते चले जाइए, तो यहीं से दुनिया जानने लगी कि नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, सालारे अंबिया है। अल्लाह ने आपको सालारे अंबिया बना दिया, इमामुल अंबिया बना दिया। सारे अंबिया ठहरे हुए हैं, आप वहां उनकी इमामत करके दुनिया को समझा दिया। रब ने मुझे ये मकाम अता फरमाया है कि मैं आज सारे नबियों का इमाम बनकर दुनिया के सामने नजर आ। आपने देखा, इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतें जो भी दुनिया में बयान किया, बहुत कम बयान किया। जिसने भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान को लिखा, बहुत कम लिखा, इसलिए कि आपके मर्तबे इतने बुलंद हैं। खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हुए नजर आते हैं कि मेरा मकाम मेरा रब ही बेहतर जानता है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। अल्लाह ताला आपके हर आन दर्जे बुलंद कर रहा है। अगर हम मकाम मुस्तफ़ा का ताय्युन करने के लिए यहाँ ठहर जाए तो ठहर कर सोचने सोचने तक आपका मकाम बुलंद हो रहा है, और आगे जाके गौर करेंगे तो और आ गया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह हर लहजा हर लम्हा आपके मकाम और मर्तबे पे बुलंदी करता जा रहा है। आप बुलंद ही होते जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कोई दुनिया में आपकी कमा आपको तारीफ और तौसीफ, आपकी मिदह सुराई नहीं कर सका, नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी, वो मकाम, वो मर्तबा, वो शान, वो रिफत अल्लाह ने आपको अता की है। इसीलिए कि अगर कहने वाला कोई भी हो, वो काफिर हो, मुशरिक हो, मगर नबी की शान बयान कर रहा है तो तस्लीम कर लो। इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा कि कहने वाला जाहिल नहीं बल्कि अबू जहल है, मैं उसकी बात कैसे मानूं। सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा, सिद्दीक़ अकबर ने ये भी नहीं कहा ये काफिर है, ये मुशरिक है, बदतरीन दीन का दुश्मन है, अल्लाह रसूल का दुश्मन, इसकी बात कैसे मान लूं। नहीं कहा, क्योंकि बात ये थी नबी की शान उसने बयान की थी अपनी जुबान से, तो नबी की शान काफिर की जुबान से भी जाहिर हो जाए तो तस्लीम कर लो। जो ऐसा नबी की शान के सामने अपने सर को झुका देता है, जैसे सिद्दीक़ अकबर के दर्जात बुलंद हो गए हैं, गोहे सिद्दीकीन के वो इमाम बन गए हैं, वैसे ही हर अजमत और शान मुस्तफ़ा को तस्लीम करने वाले की भी अजमत बढ़ जाएगी। बहस मत करो, दिमाग मत लगाओ, ये वाक़ई मेरा कैसे होगा। ये तो जमीन की बात थी, जमीन की जो मेराज है उसको इसरा कहते हैं, क्योंकि इस आयत में इसरा का, और देखिए इस आयत के अंदर जो और एक कलिमा है, लफ्ज है, नज़्म कुरान है, सुबहान अल्लज़ी असरा
اسرا سے مراد رات میں سیر کرانے کو کہتے ہیں. رات میں سیر کرانا، رات میں چلنا، اس کو کہتے ہیں اسرا. رات میں ہوئی معراج، اور رات کی باتیں رات ہی میں ہوتی ہیں، تنہائی میں ہوتی ہیں. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی عبدی ہی اپنے بندے کو بلاتے. خدا جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ ذات لے کر جا رہی ہے اپنے بندے کو. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے بیان کیا، بندہ اس کو کہتے ہیں جس کا جسم بھی ہو اور جس کی روح بھی ہو، ایک ساتھ جسم اور روح کے سنگم کو عبد کہتے ہیں. جسم اور روح کی سنگت کو عبد کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جو لے گیا، لوگ شک کرتے ہیں اس طور پر بھی ہو سکتا ہے خواب میں لے گیا ہوگا. رات کی بات ہے نا، رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے، نبی سو رہے ہیں تو خواب میں اللہ لے گیا ہوگا، روحانی طور پہ لے گیا ہوگا. ظاہر بات ہے مکے سے نکل کر فلسطین جانا، مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، اور پھر آسمانوں کی سیر کرنا، اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، یہ سب کیسے ہوگا تھوڑے ہی وقت میں؟ تھوڑے وقت میں، تھوڑی رات میں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آدمی اگر اپنی طرف دیکھے گا تو یہ ناممکن ہے، دنیاوی سائنس کی طرف دیکھے گا تو ناممکن ہو سکتا ہے، مگر بندہ رب کی طرف دیکھے گا تو یہ ناممکن نہیں ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے. جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ رب قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جب چاہے جس کو چاہے آن کی آن میں لے جائے، آن کی آن میں لے آئے، اس کے لیے کوئی کمزوری نہیں ہے. اس سلسلے میں وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی، وہ رب کائنات لے جا رہا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں نہیں، بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، ہوش و حواس میں، جسم اور روح کے ساتھ آپ کو سیر کرائی جا رہی ہے. آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، جسم بھی آپ کا ساتھ میں ہے، روح بھی آپ کی ساتھ میں ہے، اور پھر آپ کو لے جایا جا رہا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، عجیب خواب کی سیر کرانا ہو تو براق کی ضرورت کیا ہے؟ براق پر بیٹھنے کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو کیا خاک آپ براق پر بٹھائیں گے؟ روح کو براق کی ضرورت نہیں ہے. براق اسی لیے لایا گیا تھا تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس براق پر بٹھلایا جائے، اور وہی بیٹھتا ہے جس کا جسم ہو، اور وہی بیٹھتا ہے اس جسم کے ساتھ روح ہو، جان ہو. معلوم کیا ہوا؟ یہ آپ کی معراج روحانی نہیں تھی، خواب والی نہیں تھی، آپ کو جسم و جسمانیات کے ساتھ لے جایا گیا تھا. عزیزان گرامی، وہ بات بھی آپ جانتے ہیں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے براق لایا گیا اور کہا گیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے اس جنتی براق کو بھیجا ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ تو خوشی کا ماحول ہے، یہ تو مسرت کا معاملہ ہے، آپ کے لیے براق جنت سے بھیجا گیا ہے، آپ کو اس پر سوار کر کے اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص میں بلا رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا، اے جبرائیل، آج میری خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ براق کو بھیجا ہے. کل قیامت کے دن میری امت خبروں سے اٹھے گی تو ان کو حشر
میں پہنچانے کے لیے کیا ہوگا، اس خیال سے میں رو رہا ہوں۔ تو رب کائنات نے جبرائیل سے فرما دیا، اے جبرائیل میرے حبیب سے کہہ دینا اس کی امت کے لیے قیامت کے دن جب اس کی امت خبر سے بدحال ہو کر اٹھے گی تو ہر خبر پر براق کو بھیجا جائے گا اور اس میں سوال کر کے اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایسے خوشی کا ماحول تھا، اس کے باوجود سرکار دو عالم علیہ السلام نے امت کو فراموش نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، واقعات تو بہت ہیں، تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، آپ دیکھتے چلے جائیے۔ آسمانوں کی سیر ہوئی، عالم برزخ سے بھی آپ کو گزارا گیا۔ عالم برزخ کیا ہے اس کو علماء نے سمجھایا، محدثین نے سمجھایا۔ عالم برزخ خبر کا عالم، یہ عالم مشاہدہ، یہ دنیا کا عالم ہے جو زمین پر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ عالم دنیا سمجھنے کے لیے، اور عالم برزخ خبر کی دنیا، خبر کا عالم۔ مثال کے طور پر خبر نیک بندے کے لیے تا حد نظر وسیع کر دی جائے گی۔ نیک بندہ ہے تو اس کی خبر کو چوڑی جہاں تک وہ دیکھے گا وہاں تک اس کی خبر کو اللہ نیک بندے کے لیے وسیع کر دے گا۔ ہے قبرستان کتنا ہمارا، وہ دیکھے گا تو کتنی دور دیکھ سکے گا اور کتنا اس کی خبر پھیل جائے گی، تو آزو بازو والوں کی خبروں کا کیا حال ہوگا۔ کیا مطلب، وہ برزخی دنیا ہے، وہاں پھیلے کتنا بھی پھیلے کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوگا، اس کو راحت ملے گی۔ وہ ایک عالم ہے، وہ ایک دنیا ہے۔ اس کو اور سمجھانے کے لیے محدثین نے بیان کیا کہ جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں، یہ خواب کا جو عالم ہے یہ عالم میں برزخ کی مثال ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے حرم پہنچ گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگے، روضے رسول پر پہنچ گئے، بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ جب بیدار ہوئے تو اپنے بستر پر پائے، صبح میں اٹھ کر اپنی والدہ سے، والد سے کہا، امی جان، ابا حضور، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، میں مکہ پہنچ گیا ہوں، کعبے کا طواف کر رہا ہوں اور مدینہ الرسول پہنچ گیا ہوں، بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، ایسا میں نے خواب دیکھا ہے۔ حقیقت میں تو نہیں گیا نا، خواب میں گیا، وہ سب منظر دیکھ کر آ گیا۔ تو اس دیکھنے کو، اس جانے آنے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی حضور پاک علیہ السلام کو عالم برزخ کی بھی سیر کروائی گئی آج کے دن معراج کے اس واقعے میں۔ یہ بھی ملتا ہے کہ عالم برزخ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر چلے تو نبی پاک علیہ السلام چل رہے ہیں اور عالم برزخ میں دیکھ رہے ہیں کہ گناہگار بندوں پر کیا عذاب ہو رہا ہے، نیکوکاروں پر کیا اللہ کا انعام ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ، اس میں سے ایک دو باتیں آپ سے عرض کروں گا جو ضروری میں سمجھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ السلام کو ایسے گروہ کے سامنے سے گزارا گیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سروں پر بڑے بڑے بھاری بھرکم پتھر ڈالے جا رہے ہیں جس سے ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، آہ و پکار کر رہے ہیں، بچاؤ بچاؤ چیخ رہے ہیں، کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہے۔ پھر ان کے سروں کو اچھا کیا جا رہا ہے، پھر ان کے سروں پر پتھر کے بڑے بڑے چٹان ڈالے جا رہے ہیں اور پھر ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ وہ پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمین پر شکن آ گئی۔ آپ نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن پر اس طرح کا عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کو صحت دیا تھا، اللہ نے ان کو ہر قسم کی عافیت بخشی تھی،
مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے. جو سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا اس کا یہی انجام ہوا کرتا ہے. اس کو ایسے ہی کچلا جائے گا, اس کو ایسے ہی مارا جائے گا, اس کو ایسے ہی ٹپایا جائے گا. تو سرکار کے دل میں بڑی کوشش ہوئی کہ میری امت اگر بے نمازی ہو جائے گی تو میری امت کا بھی یہی حال ہونے والا ہے. سرکار بڑے ہی مضطرب ہو گئے. آگے آپ کی سواری بڑی, آگے جانے کے بعد دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں آگ میں جلائے جا رہے ہیں اور پھر اچھے کیے جا رہے ہیں. وہ آگ میں جل رہے ہیں تو چیخو پکار بچاؤ بچاؤ کی آوازیں, کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے. جب اس منظر کو آپ نے ملاحظہ کیا تو فرمایا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, یہ کس قسم کا عذاب انہیں دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کا دل جلایا کرتے تھے. جو اپنے ماں باپ کا دل جلاتے ہیں وہ ایسے ہی جلنے والے عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں. عزیزان گرامی غور کیجیے, یہ دو واقعات پر غور کیجیے. ماں باپ کا دل دکھانا اور نمازوں کے لیے سر نہ جھکانا کتنے بڑے عذاب کا باعث ہے. کیا ہمارے پاس ایسی طاقت ہے, کیا ایسی مشنری ہے, کیا ایسا زور ہے, کیا ایسا دبدبا ہے, کیا ایسے لوگ ہیں جو ہم کو بچا سکے؟ کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ کیا کوئی آہنی دیواروں میں بسیرا کر کے ان عذابوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. شیش محل میں رہنے والا, آہنی دیواروں میں رہنے والا بھی اپنے آپ کو اس عذاب سے نہیں بچا سکتا. اگر سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکاتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. کس کے پاس طاقت ہے, کس کے پاس قوت ہے؟ ذرا سا غور کرو اس واقعے کو, بار بار سوچتے رہو, رات کی نیند اڑ جائے گی, جن کا چین راوت ہو جائے گا. عزیزان گرامی جب جب اذان بلند ہو, مؤذن اذان دے اور کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, آؤ کامیاب نماز کے لیے, آؤ نماز کے لیے, حی علی الفلاح حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. تو ہم کو چاہیے کہ فوری تیار ہو جائیں. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو. نبی پاک علیہ السلام اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا کرتے تھے, یہ تو آپ جانتے ہیں. بڑی محبتیں کیا کرتے تھے, یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور بڑا فدائیانہ جذبہ پیش کرتے تھے, یہ بھی آپ جانتے ہیں. ازواج مطہرات بڑی خوش رہا کرتی تھی, سرکار بھی ان کے ساتھ خوش رہا کرتے تھے. مگر ایک بات یاد رکھو, جب بلال کے اذان کی آواز سرکار کے کانوں سے ٹکراتی تو آپ اپنے ازواج سے جو انتہائی محبت کے ماحول میں بیٹھے ہوئے رہتے ایک دم وہاں سے ہٹ جاتے. ازواج مطہرات کا بیان ہے, جب اذان کی آواز نبی پاک کے کانوں سے ٹکراتی تو ہم سے ایسے جدا ہو جاتے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. اس سے پہلے تو حال یہ تھا کہ ان سے بہتر کوئی ہمارا جاننے والا نہیں, پہچاننے والا نہیں. اذان سن لیتے تو ایسے جدا ہوتے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں تھے. عزیزان گرامی اس واقعے میں دو پہلو ظاہر کیے گئے ہیں. وہ یہ ہے اگر تمہارے بیوی بچے ہیں تو ان کے ساتھ محبت کو روا رکھو ایسے جیسے نبی محبت کر رہے ہیں. اور جب اللہ کی جانب سے آواز آ جائے آپ میرے بندے میری بارگاہ میں جھکنے کا وقت آ گیا ہے تو فوری ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جایا کرے. یہ دو باتیں سے ظاہر ہو رہی ہے. نماز چھوڑ کر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. نبی فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو ضائع کرے گا وہ کافروں جیسا عمل کرنے والا ہے.
अजीजान गिरामी, कभी नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ दो गरम बिस्तर को, छोड़ दो बीवी बच्चों को, छोड़ दो घर बार को, छोड़ दो तिजारत और ज़िराअत को, छोड़ दो मुलाजिमतों को, छोड़ दो मसरूफियात को, आ जाओ अल्लाह की बारगाह में सर झुका दो। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज की रात की बारगाह से जो उम्मत के लिए तोहफा लाए हैं वो नमाजी का तोहफा है, वो अल्लाह के सामने सर झुकाने ही का तोहफा है, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने का ही तोहफा है, सलात है। और सलातु मेराजुल मोमिनीन, नबी की मेराज ये है कि काबा कौसर या अदना में जाकर अपनी माथे की आंखों से अल्लाह का दीदार कर लेना, ये नबी की मेराज है। और उम्मती की मेराज ये है कि मस्जिद में आकर अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए रकत बांध कर ठहर जाना और उसकी बारगाह में सजदा कर लेना, ये उम्मती की मेराज है। अज़ीज़ान गिरामी, खद्र नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे गए, काबा कौसैन की मंजिल में पहुंच गए और रब का दीदार किया तो रब ने नमाजों का तोहफा दिया। अब वापिस आ रहे हैं तो रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत का मुझे बड़ा तजर्बा है, आपकी उम्मत भी इन 50 नमाजों को का बोझ नहीं उठा सकती, आप कम करवाइए। बिन आखिर 5 नमाजें हो गई, 5 नमाजें लेकर आए, तब भी उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अब भी मैं यही अर्ज करूंगा, जाओ और कम कराओ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ए मूसा, मुझे जाने शर्म आ रही है, अब मुझे जाने शर्म आ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने गलत कहा था, सच कहा था ना। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे, उनकी उम्मत का उन्हें तजर्बा था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत इस बोझ को नहीं उठा सकती। हकीकत है कि नहीं है? पूरी 5 नमाजें पढ़ना हमारे लिए कितना दुश्वार है। कोई ना कोई एक नमाज से खो रही है परेशान। तो मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सच कहा था, हक कहा था, वो जानते थे, वो इल्म का गायब का इल्म रखते थे, तजर्बा रखते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत इसका बोझ नहीं उठा सकती। और नबी ने जवाब दिया था, ए मूसा, देखो बार बार जाकर कम कराने को मेरा जी शर्म रहा है, मैं जाना नहीं चाहता। और सुनो, रब का फजल ये हुआ, नबी की उम्मत पर रब का फजल ये हुआ, ए मेरे हबीब, तेरी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, मगर मैं 50 नमाजों का उसको अजर दूंगा, 50 नमाजों का उसको सवाब दूंगा। हम एक फजर पढ़ रहे हैं तो एक फजर नहीं पढ़ रहे हैं, 10 फजर पढ़ रहे हैं। हम एक ज़ोहर पढ़ रहे हैं तो एक ज़ोहर नहीं पढ़ रहे हैं, 10 ज़ोहर पढ़ने का सवाब पा रहे हैं। इस तरह हर रोज 5 नमाजें पढ़ने वाला 50 नमाजों का अजर पाने वाला हो गया। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसासत से रब कायनात ने उम्मत मोहम्मदिया पर ये फजल व करम किया। अज़ीज़ान गिरामी, एक बात ये भी आप सुनते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ही क्यों मिले और उन्होंने ही ऐसा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशवरा क्यों दिया? तो उसका जवाब उलमा ने लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, या ऐ मेरे रब, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तो मुझसे कलाम करता है, मैं भी तुझसे बात करता हूँ, तेरे कलाम की हलावत, तेरे कलाम की मिठास मेरे कानों में, दिल में उतर जाती है, तो दिल कहता है कि तेरा दीदार करूँ। तो रब ने कहा, लन तरानी, ए मूसा, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। बहुत जिद हुई तो पहाड़ पर तजल्ली डाली गई, ना पहाड़ उसको बर्दाश्त कर सका, न मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर आ रहे और पहाड़ जल गया। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया ने ये मंजर देख रखा था, मगर प्यास बाकी थी, दीदार की तलब बाकी थी। रब कायनात कब किसको महरूम करता है? हजरत मूसा
अलैहिस्सलाम पर रब का ये फजल हुआ, ए मूसा मैंने पहाड़ पर तजल्ली डाली, पहाड़ बर्दाश्त ना कर सका और तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सके, मगर आओ मेरा हबीब ऐसा हबीब है, वो मेरे तजल्लियात में नहा कर वहाँ मेराज से जब लामका से बाहर आएगा तो मेरे हबीब को देख लेना, वो तुम्हारी प्यास दूर हो जाएगी, वो तुम्हारी प्यास बुझा देंगे। इसीलिए जब जब जाकर नबी बाहर आ रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम देख देख कर अपनी प्यास को बुझा रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, आप जरा सा देखते चले जाइए। इसीलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद हमारी रहनुमाई करता है, मन रानी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक को देख लिया, जो मुझे देखा उसने हक को देख लिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माथे की आंखों से रब का दीदार नहीं कर सके, मगर मुस्तफा जाने रहमत जो तजल्लियात इलाही से वापिस हो रहे थे नहाकर उनको देखकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। मतलब क्या है, नबी पाक को देख रहे थे, हक की उस तड़प, हक के देखने की तड़प को बुझा रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस नबी पर जान फिदा करने वाले हैं। सिद्दीक़ अकबर ने जान फिदा कर दी, फारूक आज़म ने अपनी जान फिदा कर दी। अज़ीज़ान गिरामी, उस्मान गनी ने, मौलाए कायनात ने, सारे सहाबा इस बारे में मुश्तरक हैं, अपनी जानों के नजराने नबी पर निछावर करने के लिए ऐसे मंडराया करते थे जैसे किसी शमा पर परवाने मंडराया करते हैं। ये हर सहाबी की खुसूसियत थी, वही जज्बा हमारे अंदर भी आना चाहिए, तड़प हो ऐसी हो। इसीलिए नमाज का फलसफा क्या है, हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि तुम रब को देख रहे हो, अगर ये ना हो तो ये हो कि रब तुम्हें देख रहा है, रब तुम्हें देख रहा है, ये कैफियत होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, नबी पाक अलैहिस्सलाम का पूरी उम्मत पर एहसान है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी उम्मत के परेशान उम्मत के लिए आप रो रो कर गुजारी है। इसीलिए एक दुआ सिखाई गई, मैं आपको बोलता हूँ, आप उसको याद कर लीजिए। अगर अरबी में याद नहीं कर सकते तो उर्दू ही में आप याद रखें। सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली उम्मती सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श दे। अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मती सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए परवरदिगार उम्मत मोहम्मदिया के गुनाहों को दरगुजर फरमा। ये उर्दू में जो मैं कह रहा हूँ ये तो आप बोलते रहे, हर दुआ में बोलते रहे। ये अल्लाह को भी पसंद है, रसूलुल्लाह को भी पसंद है। रसूलुल्लाह की ये सुन्नत करीमा है कि हर आन उम्मत पर रहम की दुआ करते थे, उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उम्मत की दरगुजर की अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मरतबा रोकर कहती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मत के दर्द में फिक्र तड़प तड़प कर रब की बारगाह में गिरिया वो जारी करते रहते, खड़े रहकर पूरी रात जाग कर खड़े रहकर उम्मत की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह की बारगाह में तड़पते रहते। तो हाल ये हो गया था कि खड़े रहने की ताकत नहीं थी, तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उम्मत के गम ने आप पर कितना कमजोर कर दिया है कि आप खड़े रहकर भी रब की इबादत नहीं कर सक रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मत के गम में हमारे नबी रात और शब रोते रहे और फिक्र करते रहे, और हम हैं कि उनसे गाफिल रहे, उन पर उनकी अज़मत और शान को घटाने के लिए दरपेर हैं। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी उम्मत है। रब भी देख कर
کیا کہہ رہا ہوگا کہ یہ کیسے امتی ہے؟ ان کا نبی تو ہر آج ان کی فکر کرتا ہے، اور یہ ہے کہ نبی کے غیب پر بحث کر رہے ہیں، نبی کے عظمتوں پر بحث کر رہے ہیں، نبی کے زندہ ہونے نہ ہونے۔ اب دیکھیے نبی، ہر نبی کی شان یہ ہے کہ زمین کو یا اللہ کا آرڈر اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا جائے۔ حرام ہے زمین پر، مٹی پر، کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، اس لیے کہ اللہ نے انبیاء کو زندہ رکھا ہے۔ اور اس واقعے معراج میں آپ کو ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب سیر کروائی جا رہی تھی، جب آپ کا گزر موسیٰ علیہ السلام کی خبر سے ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی خبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز مردے نہیں پڑھتے، نماز زندے پڑھتے ہیں، مردوں پر تو نماز ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم زمین پر ہیں تب تک ہی ہم پر نماز ہے، مرنے کے بعد نماز تو نہیں ہے۔ مردے نماز نہیں پڑھتے، نماز زندے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس واقعے میں جو مسجد اقصی میں سارے انبیاء اور ان کی امامت نبی پاک کر رہے ہیں، تو سارے انبیاء اپنی اپنی خبروں سے اٹھ کر آئے، زندے آئے کہ مردے آئے؟ جسم تھا کہ خالی روح تھی؟ مطالعہ کرو، معلوم کرو، تحقیق کرو، معلوم ہوگا جسم کے ساتھ تھے۔ تو نبی مرتے کیا؟ تو کہنے والوں نے کہا تھا آج کی تاریخ میں کسی نبی سے کوئی وسیلہ نہیں دیا جا سکتا۔ خود نبی پاک کے بارے میں کہنے والا بیدا دہن نے کہا تھا کہ وہ بھی مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ عزیزان گرامی، یہ امتی کہہ رہا ہے، کیا اس کو امتی کہنے کا حق ہے؟ کیا ہم اس کو امتی ہونے کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امتی ہوگا تو طلب کر کہے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی پاک علیہ السلام اگر حیات نہیں ہے تو یہ دنیا قائم کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ دنیا چل کیسے سکتی ہے؟ ان کی حیات کی بنسبت یہ دنیا قائم و چل رہی ہے۔ تو بس ہم کو اپنی فکر کرنا ہے، نبی کی شان کو تسلیم کرنا ہے، اور ہر آن اللہ آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی عظمتوں پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور ان کی عظمتوں کو دل میں بٹھائیں۔ جو ضروری باتیں تھی آپ سے کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہمارے ظاہر و باطن کو ایک فرما، ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ریاکاری دکھاوے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں عزت و ایمان کی زندگی عطا فرما، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی موت عطا فرما، ہماری زبانوں پر کلمے کو جاری فرما۔ تیرے حبیب مولا، تیرے حبیب مکرم کے جلوے چہرے جہاں کی زیارت نصیب فرما مولا، ان کے چہرے مبارک کی زیارت عطا فرما، جنہوں نے کہا تھا کہ من رانی فقد رأى الحق، جو مجھے دیکھے گا وہ حق کوئی کو دیکھے گا۔ اے اللہ، تیرے حبیب کی زیارت ہمیں عطا فرما، اس وقت تک ہمیں موت نہ دے مولا جب تک ہم تیرے حبیب کا چہرہ نہ دیکھ لیں۔ اے پروردگار، ہم ویسے تو نہیں ہیں مگر مولا آپ کے امتی ہیں، گناہگار امتی ہیں، جن کے دل میں ہم بسے ہوئے ہیں مولا، ان کے چہرے کی زیارت ہمیں عطا فرما مولا۔ مولا ہم جب خبر میں جائیں تو مولا سرکار کو پہچاننے والوں میں ہمارا شمار فرما، میدان محشر میں مولا تیرے حبیب کی کالی کملی کا سایہ ہمیں عطا فرما، تیرے عرش کا سایہ ہمیں عطا فرما، تیرے حبیب کے نوازوں کے ہاتھوں سے جب کوثر عطا فرما مولا، ہر جگہ مولا ہماری دستگیری فرما، جنت میں ہمیں داخلہ عطا فرما، ہمیں جو بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض کے بوجھ سے جو پریشان حال ہے مولا، آج تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی معراج کے پہلے مولا اس خوشی کے ماحول میں پروردگار تو
خرچاؤں کی پریشانی کو دور فرما دے پروردگار، مولا جن بھائی بہنوں کی شادی میں رکاوٹیں ہیں خیر سے دور فرما دے پروردگار، اے مولا ہمارے لوگوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ملازمتوں کو پروردگار ٹھیک طور پر انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری زراعتوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے اولاد کو مولا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے نسلوں کی تو حفاظت فرما، اے پروردگار ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے مولا ہم سے کوئی ظلم ہو رہا ہے تو مولا تو ہماری حفاظت فرما، ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا موت سے ہم قریب ہو گئے ہیں مولا، خبر سے ہم قریب ہو گئے ہیں مولا، مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، مولا آج کی اس مجلس کو قبول فرما لے، جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، مولا ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ تو جاننے والا ہے مولا، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما مولا، کسی کے سامنے ذلیل نہ کر مولا، تیرے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے یہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے گئے مولا، یہ جھولیاں تیرے سامنے پھیلائی گئی ہے مولا، تو ہی ہماری جھولیوں کو بھر کے ہمیں لوٹا مولا، تو ہماری ضرورتوں کو پورا فرما مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے نازل فرما، سارے عالم اسلام میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما مولا، ہماری دعاؤں کو سب کے حق میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔